وہ حال میں اپنے دفتر میں بیٹھی ہوئی تھی. وہ کہتی تھی کہ اگر مشاری کو اس کی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اس سے معافی مانگ لے تو وہ اسے معاف کر کے ماضی کو ماضی میں ہی چھوڑ دے گی. لیکن وہ مشاری تھا، اس نے کبھی نہ مڑنے کی قسم کھائی تھی. ہم اپنی ساری زندگی کسی کی موجود کے انتظار میں گزار سکتے ہیں، لیکن کیا ہم نے یہ کبھی سوچا ہے کہ ہم کسی کی معافی کا انتظار کرتے کرتے اپنے دماغی سکون کا اختیار اس کے حوالے کر دیتے ہیں؟ حدیل کو آسمان چھونا تھا. اسے لگتا تھا ہم صرف کامیابی سے آسمان چھو سکتے ہیں، لیکن عربی کہتے ہیں فقط من القلب یمنک لمس السما، آسماں صرف دل سے چھوئے جاتے ہیں. اور حدیل نے آسماں چھونے کی خواہش میں ایک قدر کرنے والا دل توڑ دیا تھا. مشاری اپنے کمرے میں بیٹھا چائے پی رہا تھا. وہ دودھ والی چائے نہیں پیا کرتا تھا. اسے اور دیم کو ورثے میں ان کے والد سے شب بیداری کی بیماری ملی تھی، اس لیے وہ سونے سے پہلے لو کیفین ٹی پیا کرتا تھا. تبھی کمرے میں دیم چلی آئی. مشاری نے اسے دیکھتے ہوئے کہا واپس جاؤ. دیم اس کی سنی انسنی کر کے اس کے ساتھ بیٹھنے لگی. مشاری نے اس سے کہا واپس جاؤ اور دروازہ نوک کر کے اندر آؤ. اس سے کہنے لگی نوک کرنے کی کیا ضرورت ہے، کھلے ہوئے دروازے کا تو مطلب ہی کامن ہوتا ہے. مشاری نے ایک نظر خفگی سے اسے دیکھا اور پھر اپنی چائے پینے لگا. وہ اب سامنے دیوار پر لگی ہوئی تصویریں دیکھنے لگی. اس نے اپنے بھائی کی پرانی تصویروں پر غور کیا اور اب وہ اسے دیکھنے لگی. اس نے اس سے کہا بڑی خوابیدہ آنکھیں ہوا کرتی تھیں آپ کی. مشاری بولا خوابیدہ تھی نا، اس لیے اب نہیں رہی. اچانک سے اس کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی. اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر سیاہ ہیرے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. یہ وہ انگوٹھی تھی جو اس نے حدیل کے لیے ڈیزائن کروائی تھی. وہ اس انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی میرا بھائی بھی سیاہ ہیرے کی طرح ہے. سیاہ ہیرا بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے، اسے قدر کرنے والے مالک کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن لوگ سیاہ ہیروں کی قدر نہیں کرتے. لوگوں نے بھی میرے بھائی کی قدر نہیں کی. وہ سفید ہیروں کی شائق دنیا میں ایک سیاہ ہیرا تھا جسے سب سفید کی چاہ میں ٹھکرا دیا کرتے تھے، بنا یہ جانے کہ سیاہ ہیرا سفید ہیرے سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. سیاہ ہیرے سفید کی نسبت مشکل سے تراشے جاتے ہیں. یہ ہر کسی پر اپنا حسن عیاں نہیں کرتے. وہ بھی ایسا ہی تھا، دنیا والوں کی نظر میں کٹھور اور سفاک، لیکن اندر سے ایک بہت پیارا انسان. کچھ لوگ سیاہ ہیروں کو قرض کی علامت کہتے ہیں اور دنیا نے یہ ثابت کیا تھا کہ مشاری ایک قرض تھا. لیکن کیا کسی کو یہ پتا تھا کہ سیاہ ہیرے معتبر اور پائیدار رشتوں کی بھی علامت ہوتے ہیں؟ اس نے حدیل کے لیے سفید کی جگہ سیاہ ہیرا اس لیے چنا تھا کیونکہ اس نے کسی سے یہ سنا تھا کہ سیاہ ہیرا مضبوط رشتے کی علامت ہوتا ہے. دیم مشاری سے اس کی شادی کے بارے میں بات کرنی آئی تھی. اس نے گلا صاف کیا. اس نے اسے بلایا بھائی. اس نے اس کی طرف دیکھا. وہ بولا ہاں. وہ تمہید باندھنے لگی. ہمیں کسی بھی شخص کو اپنا کنٹرول نہیں دینا چاہیے، کیونکہ پھر اس کا ہماری زندگی میں نہ ہونا ہماری خوشیوں کو معذور بنا دیتا ہے. جواباً وہ کچھ بولا نہیں، لیکن کہنے کے لیے اس کے دل میں بہت کچھ تھا. وہ اس سے کہنا چاہتا تھا ہم اپنی زندگی میں اس باپ کو خوش آمدید کیسے کہہ سکتے ہیں جس کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہوتے. ایک بچے کی پیدائش، ایک موت، ایک لمحہ سب بدل کر رکھ دیتا ہے. ہم پرانی خوشیوں اور غموں کی تعریفوں کو اتنی آسانی سے کیسے پیچھے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیسے ان پرانی خوشیوں پر خوش نہیں ہو سکتے اور پرانے غموں پر غم منانا چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم کیسے پرانے درد پر درد کو محسوس نہیں کر سکتے؟ ہم کیسے یہ قبول کر سکتے ہیں کہ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے اور زندگی میں کبھی کچھ ایک جیسا نہیں رہتا؟ اس نے بھائی کی خاموشی پر اسے پکارا بھائی. مشاری نے اس کی طرف دیکھا. اس نے اسے پوچھا کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہتی ہوں؟ مشاری نے بات بدلنے کی صحیح کی اور اسے بتایا میں نے تمہاری فارم ہاؤس کی بکنگ کروا دی ہے. وہ کہنے لگی بھائی اس وقت یہ بات ضروری نہیں ہے. اچھا
یہ کہتے اس سے اپنا موبائل اٹھایا. پھر میں اس بکنگ کا پرچہ. دیم چلاتے ہوئے اٹھی. نہیں بھائی. مشاری نے اسے دیکھتے ہوئے الٹی گنتی گننا شروع کی. 5. وہ بھاگتے ہوئے کمرے سے جانے لگی. سامنے سے دادی چلی آئیں اور سختی سے اس سے پوچھنے لگی, دیم تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ مشاری اٹھا اور اس کے پیچھے جانے لگا. دیم نے غصے سے کہا, دادی. انہوں نے اس کا چہرہ سرخ ہوتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا, کیا ہوا؟ پیچھے سے انہیں مشاری کی آواز سنائی دی. 4. دیم جھنجھلا کر بولی, اس گھر میں نا ایک گالا رہتا ہے جس نے ہمیں دیوار میں چن کر رکھا ہوا ہے. 3. دیم برابر والے کمرے کا دروازہ کھولنے لگی اور اسے لوگوں کے پرزے پھاڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں آتا. مشاری کمرے سے نکل کر دادی کے سامنے چلا آیا. 2. دیم نے روحانسی ہو کر انہیں بتایا, بلو تایا ابو کی بیٹی کے رشتے کی بات کرنے گئی تھی. وہ اندر کمرے میں داخل ہوئی. دادی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا, پنجابی کی کہاوت ہے, اجڑیاں باغاں دے گالر پٹواری, یعنی اجڑے ہوئے باغوں کا حساب گلہریاں رکھتی ہیں. مطلب کوئی معاملہ بگڑ جائے تو اس کو سدھارنے والا کوئی نہیں ہوتا, یعنی کہ اس گھر کا کچھ نہیں ہو سکتا. مشاری کو کوئی بھی شادی کے لیے قائل نہیں کر سکتا. دیم اندر کمرے میں کھڑی تھی. وہ مشاری کو دیکھ کر کہنے لگی, ویسے بھائی یہ کہاوت ملک کی موجودہ صورتحال پر بھی فٹ بیٹھتی ہے. مشاری نے اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا, 1. اور وہ زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے چلائی, بھائی.